بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ستاروں کی زبانی چینل میں ہم آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف۔ آج کا دن 30 دسمبر بروز سوموار کیسا رہے گا؟ سب سے پہلے ایریز برج حمل۔ آج بہترین نتائج حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنے معاملات کو ہر لحاظ سے کھلا رکھنا ہوگا، جبکہ آپ کو اپنا رویہ مزید لچکدار بنانا ہوگا۔ آج آپ کو تخلیقی سرگرمیوں کو آگے بڑھانے کے لیے آزادی کی ضرورت ہوگی، ورنہ آپ خود کو جھگڑا ہوا محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ بہتر ہے کہ آپ اپنے حالات میں بہتری لانے کے لیے اپنے جاری معاملات میں تبدیلی لانے کی ضرورت کو پہچانیں، بجائے اس کے کہ عدم اطمینان آپ کے فیصلوں پر اثر انداز ہو کر آپ کی پریشانیوں کو بڑھانے کا سبب بن جائے۔ آج اور کل موجودہ حالات سے بغاوت کے رجحانات پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کی سوچ نہ صرف متحرک ہے بلکہ ہوشیار بھی ہے۔ چاند اور عطارد آپ کے روحانی شعبے میں مل رہے ہیں، جو آپ کے لیے بصیرت بھرے لمحات نئے حالات کا باعث بن سکتے ہیں۔ خیالات کا بہاؤ تیز ہونے کے باوجود آپ کے نظریات مضبوط رہیں گے۔ آج آپ کا جوش اور جذبہ آپ کو دوسروں کی نسبت بہت آگے لے جا سکتا ہے۔ اپنے کچھ ذاتی معاملات کو نمٹانے کے لیے اگر ممکن ہو سکے تو اپنے پیاروں کی مدد حاصل کرنے کی کوشش ضرور کریں۔ ٹورس برج ثور۔ آج آپ کسی ایک خاص کام پر توجہ مرکوز رکھنے کی عملی کوشش کر کے بہتر نتائج کا حصول ممکن بنا سکیں گے۔ آپ کی دیگر خواہشات کی تکمیل ممکن بنانے کے لیے آپ کو معمول سے زیادہ متحرک ہونا پڑے گا۔ تاہم آپ کو اپنے کام میں آزادی کی ضرورت کے ساتھ ساتھ اپنے آرام و سکون کی ضرورت کا بھی خاص خیال رکھنا ہوگا۔ وہ تعلقات جن کی وجہ سے آپ کی سرگرمیاں محدود ہو رہی ہوں، عارضی طور پر پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ اپنے طے شدہ شیڈول میں تھوڑی بہت تبدیلی کر لیں یا نیا منصوبہ ترتیب دینے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے درپیش مسائل سے بچا جا سکتا ہے۔ اپنے معمولات کو ایک ہی طریقے سے انجام دینے کی روٹین سے بچنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کا دن بخلاہٹ کا شکار ہونے کے بجائے ہلکا پھلکا اور خوشگوار انداز میں گزر سکے۔ دن کے آخر تک اپنے آپ کو نئے آئیڈیاز اور دوسروں کے خیالات کے ساتھ کھیلنے کا عمل زیادہ لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ اپنے فرائض کی ادائیگی بخوبی کرنے کے بعد صرف اپنے آرام و سکون کا فکر کریں۔ جیمنائی برج جوزا۔ آج آپ کو اپنی دستیاب توانائی کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی زندگی سے آپ کو ایسے معاملات نکال دینے چاہیے جن کی نہ تو آپ کو ضرورت ہے اور جو آپ کی خوشی کا سبب بھی نہیں بن سکتے۔ آج سیاروں کے اثرات کی وجہ سے آپ کو اپنا گزرا ہوا وقت عارضی طور پر موجودہ وقت کے مقابلے میں زیادہ پرکشش لگ سکتا ہے، لیکن اس پر زیادہ توجہ نہ دیں ورنہ آپ کے جاری معاملات سست روی کا شکار ہو جائیں گے۔ آج تعلقات کے معاملے میں غیر متوقع حالات کا سامنا ہو سکتا ہے، تاہم بات چیت کرنے کے لیے ایک اچھا موقع ثابت ہو سکتا ہے۔ کسی کے ساتھ بات چیت ہونے کی وجہ سے آپ کی سوچ کو ایک نئی سمت مل سکتی ہے اور دن کے آخر میں آپ کی اپنی باہمی خیرسگالی بھرے جذبات کی بنیاد پر قائم ہونے والے تعلقات کو سمجھنے کی صلاحیت مزید بہتر ہو سکے گی۔ شام میں آپ کو کسی غیر متوقع جذباتی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا جس کے لیے آپ کو اپنے اعتماد اور حوصلے کو برقرار رکھنا ہوگا۔ اس وقت اپنے گھریلو امور کے بارے میں آپ جو عملی قدم اٹھائیں گے اسے باہمی مشاورت سے ہی انجام دینے کی کوشش کریں۔ کینسر برج سرطان۔ آج چاند آپ کے کام اور صحت کے شعبے میں موجود رہتے ہوئے آپ کو اپنے روزمرہ کے معاملات کے انجام دہی پر زیادہ توجہ مرکوز کرنے میں مددگار ثابت ہو سکے گا۔ ان دنوں سورج آپ کے 7ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ کو اپنے قریبی افراد کے ساتھ مکمل تعاون اور دیگر معاملات زندگی میں باہمی یکجہتی اختیار کرنے پر زور دیتا نظر آئے گا۔ تاہم آج اور کل زیادہ قربت حاصل کرنے کے جذباتی دباؤ کے باعث آپ اپنے موجودہ حالات سے بغاوت بھی کر سکتے ہیں۔ بہتر نتائج حاصل کرنے کے لیے دوسروں کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی تھوڑا بہت اضافی وقت دینے میں بخل اور کنجوسی سے کام نہ لیں ورنہ بلا وجہ سے غیر ضروری مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔
دن کے آخر میں آپ کو اپنے جاری معاملات کے علاوہ اپنی تخلیقی سرگرمیوں سے متعلقہ معاملات میں معمول سے زیادہ وضاحت اور جذباتی ترتیب ممکن ہو سکتی ہے۔ ایسے میں اپنے تجربہ کار اور سینئر افراد سے بات چیت کرنے سے ہی آپ کو اپنے بے ترتیب معاملات کو منظم کرنے میں بہتری محسوس ہونے کے علاوہ اخلاقی مدد بھی حاصل رہے گی۔ لیو برج اسد، آج آپ اپنے کیریئر یا طویل مدتی منصوبوں کی تکمیل ممکن بنانے یا انہیں آگے بڑھانے کے حوالے سے موجودہ حالات کی وجہ سے تھوڑی بے چینی محسوس کر سکتے ہیں۔ کبھی کبھی سادہ اور عام طریقے سے کام کرنا اچھا لگتا ہے، لیکن اس وقت یہ طریقہ کارآمد نہ ہونے سے آپ کو مایوسی ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں آپ غیر معمولی طریقے سے رد عمل بھی ظاہر کر سکتے ہیں۔ تاہم اگر آپ اپنی بے اطمینانی کی وجوہات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ زیادہ بہتر فیصلے کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ پریشان کن حالات پر صرف رد عمل دے کر بے بسی کا شکار ہو جائیں۔ آپ کا معمول میں طے شدہ شیڈول آج کچھ متاثر ہو سکتا ہے، لیکن دن کے آخر میں چیزیں ترتیب میں آنا شروع ہو جائیں گی تو حالات میں آسانی ہو جائے گی۔ چاند آج آپ کے تخلیقی شعبے میں موجود ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کو جذباتی طور پر کچھ آزادی فراہم کرنے میں مددگار ہو سکتا ہے، جبکہ عطارد کے ساتھ اس کا تعلق آپ کو ذہنی طور پر مشغول رکھنے والے کاموں پر زیادہ توجہ مرکوز کرنے کی ترغیب دے کر آپ کو منزل کے قریب پہنچا سکتا ہے۔ ورگو برج سملا، آج اور کل آپ کو عجیب سی توانائی کا سامنا رہے گا، جس کی وجہ سے آپ میں بے چینی پر مبنی احساسات حاوی ہو سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ بے چینی یا تبدیلی کی خواہش آپ کو اپنے فیصلوں پر غالب آنے دیں، کیونکہ یہ سب وقتی اثرات کا نتیجہ ہوں گے۔ اس توانائی سے نمٹنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ خود اور دوسروں کو کچھ آزادی دے دیں۔ آپ اپنے قریبی افراد کو یہ محسوس ہوئے بغیر کہ آپ ان سے دور ہو رہے ہیں، غیر محسوس طریقے سے ان سے فاصلہ پیدا کرنے کی کوشش کامیاب بنا سکیں گے۔ اپنے طے شدہ شیڈول کے علاوہ اپنی توقعات میں لچک رکھنا بہتر نتائج کا سبب بن سکے گا۔ اس سے یقینی طور پر آپ کو اپنی زندگی اور تعلقات کو دلچسپ اور جاندار بنانے کے لیے چھوٹے مگر دلچسپ طریقے تلاش کرنا ممکن ہو سکے گا۔ چاند آج آپ کے گھر اور خاندان کے شعبے میں موجود ہوگا، جس کے اثرات کی وجہ سے آپ کو خود کو جاری معاملات کے مرکز میں رکھنے کی ضرورت محسوس ہوگی۔ دن کے آخر میں چاند اور عطارد کے قران کے باعث آپ کے لیے اپنی ضروریات اور جذبات کو بہتر طور پر سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ لیبرا برج میزان، آج چاند آپ کے تیسرے گھر میں ہونے کے علاوہ یورینس کی توانائی سے بھی متاثر ہو سکے گا، جس کی وجہ سے آپ معمول کی انجام دہی کرتے کرتے تھوڑی بہت تھکاوٹ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ آپ کی پرتجسس حیثیت بہت مضبوط ہونے کی وجہ سے آج کسی نئی چیز کی طلب نمایاں ہو سکے گی۔ اگر آپ اپنی اس کیفیت کو نہ سمجھ پائے تو ممکنہ طور پر آپ کسی کو کچھ ایسا کہہ دیں گے جس سے معاملات میں بغیر کسی ارادے کے مزید الجھاؤ پیدا ہو سکیں گے۔ اس کی بجائے اپنے معاملات کی لگے بندی روٹین میں خود سے ہی تبدیلیاں لانے کی کوشش کریں تاکہ آپ معاملات پر قابو پانے میں آسانی سے کامیاب ہو سکیں۔ آپ کو موجودہ حالات کے تقاضوں کے مطابق نئے خیالات اور طور طریقوں میں دلچسپی ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے ہونے والی باہمی گفتگو آپ کو دلچسپ دریافتوں کی طرف لے جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ دن کے آخر میں چاند اور عطارد کے قران کے باعث آپ کے لیے اپنی خواہشات کو لفظوں میں بیان کرنا خاصا آسان ہو جائے گا، جبکہ دوسروں سے بات چیت کرنا آپ کے لیے آرام دہ اور خوشگوار ہو سکتا ہے۔ اسکارپیو برج عقرب، آج کی حاصل ہونے والی توانائی آپ کے مزاج کے باغی پہلوؤں کو اجاگر کرنے کا سبب بن سکتی ہے، جس کی وجہ سے کچھ تناؤ جنم لے سکتا ہے، لیکن اگر آپ اس توانائی کو اپنے قابو میں رکھنے میں کامیاب رہے تو آپ کو بہت سی دلچسپ دریافتیں کرنا ممکن ہو سکے گا۔ آج ملنے والی تھوڑی سی ممکنہ خود مختاری اور نت نئے تجربات کرنے والی آپ کی فطری خوبی کی وجہ سے آپ کے لیے فائدہ مند حالات سامنے آ سکیں گے، چاہے اس دوران کیسی بھی غیر یقینی کیفیات سامنے آ سکیں، آپ کو منزل تک پہنچنے سے روک نہ پائیں گی۔ دن کے آخر میں اپنے سینئرز یا کچھ تجربہ کار افراد سے ہونے والی گفتگو آپ کے لیے قیمتی معلومات کے حصول کا سبب بن سکتی ہے۔
اس لیے اپنی آزادی میں اتنے مشغول نہ ہوں کہ دوسروں کے خیالات کو سننے سے محروم رہ جائیں۔ آج آپ کو اپنے مالی معاملات کے علاوہ اپنی قیمتی چیزوں کو ترتیب دینے کی ترغیب مل سکتی ہے۔ بہتر ہوگا کہ آپ اپنے موجودہ وسائل کو مضبوط بنانے کے لیے دل و جان سے عملی اقدامات کریں، نہ کہ جلد بازی یا عجلت میں کوئی نیا قدم اٹھانے کی جانب چل پڑے۔ سیگیٹیریس برج قوس۔ آج چاند آپ کے برج میں موجود رہے گا، جس کی وجہ سے آپ کو خوش رہنے اور آرام و سکون کا مناسب وقت میسر آ سکے گا، جس سے اپنی مرضی کے مطابق فائدہ اٹھانا آپ کی ثوابدید پر منحصر ہوگا۔ یہ قمری مہینے کا وہ وقت ہے جب آپ کو اپنی دیکھ بھال کی ضرورت کا اعتراف کر لینا چاہیے۔ آج اور کل آپ کو اپنی زندگی میں نیا پن لانے کی خواہش کا سامنا ہو سکے گا، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آپ اپنی اندرونی تبدیلی کی ضرورت کو پہچانیں، بجائے اس کے کہ بے چینی کا شکار ہو کر اپنی زندگی کے اہم فیصلوں کو حتمی شکل دینے میں مصروف ہو جائے۔ آج معمول کے کاموں میں بوریت محسوس ہو سکتی ہے، لیکن اگر معاملات آپ کی مرضی کے مطابق نہ بھی ہوں تو آپ اپنے معاملات کو آگے بڑھانے اور اپنے آپ کو پرسکون بنانے کے لیے بہت سے قیمتی مگر نئے طریقے دریافت کر سکتے ہیں۔ صحت، کاروبار یا فلاح و بہبود کے لیے مختلف طریقے آزمانے کا یہ بہترین وقت ہو سکتا ہے، جس میں آپ کو خوش رہنے کے ساتھ ساتھ خاصا چوکنا رہنے کی ضرورت بھی پیش آ سکے گی۔ شام میں آپ اپنی ذہنی صلاحیتوں میں مزید بہتری لا سکیں گے۔ کیپریکون برج جدی۔ چاند آج دن بھر آپ کے 12ویں گھر میں موجود رہے گا، جس سے آپ کو آرام اور سکون کی ضرورت محسوس ہو سکتی ہے۔ دوسروں سے ہونے والی بات چیت آپ کو اپنی بے ترتیب چیزوں کو ترتیب دینے میں مدد دے سکے گی۔ ایسے میں اپنے خیالات کو منظم کرنا خاص طور پر فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ تاہم آج اور کل کی توانائیاں آپ کی بے چینی کا سبب بن سکتی ہیں، جس سے آپ خود کو محدود یا قید میں محسوس کریں گے۔ ان چیزوں میں نئی روح ڈالنے کے لیے چھوٹے چھوٹے لیکن دلچسپ اقدامات کر کے اپنے ان احساسات سے بچاؤ ممکن بنا سکیں گے جو آپ کی بوریت کا سبب بن رہی ہیں۔ لیکن کسی بھی صورت بڑی بڑی یا اہم تبدیلیوں سے گریز کریں۔ اپنے تعلقات میں بے صبری اور عجلت پسندی پر مبنی عملی اقدامات کو اپنے مستقبل کی سرگرمیوں کا حصہ بنانے سے گریز کریں۔ آج آپ کو کچھ نئے انکشافات حاصل ہونے کے باعث اپنے منصوبوں میں تبدیلی کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، لیکن ایسے کاموں پر توجہ دینے کی کوشش کریں جو پہلے بھی آپ کو ذہنی دباؤ سے نجات دلانے اور سکون فراہم کرنے میں معاون رہے ہیں۔ ایکویریس برج دلو۔ چاند آج آپ کے سماجی شعبے میں موجود رہے گا اور آپ کو حالات کی قید سے آزاد کرانے اور اپنی حیثیت اور اپنی قابلیت کی بنیاد پر بہترین پوزیشن کے حصول کی کوششوں میں معاونت کر سکے گا۔ آپ اپنے احساسات کے مطابق اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی ضرورت کو مد نظر رکھ کر یہ اپنی عملی کوششوں کا بہترین آغاز کر سکیں گے۔ آج سیاروں کے اثرات آپ کو کسی دوسرے کے نقطہ نظر کو بہتر طور پر سمجھنے کا موقع فراہم کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ کے لیے سیکھنے کے بہت سے فائدہ مند اور کارآمد طریقے بھی شامل ہو سکتے ہیں، تاہم اس سے آپ کے طے شدہ شیڈول میں خلل پڑ سکتا ہے اور بظاہر یہ آپ کو پریشان بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ آپ کو نئے تجربات اور طور طریقوں کی طرف بھی لے جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ آج بہت سے نئے خیالات تلاش کرنا آپ کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ حقیقتاً آج معمولی بات چیت کے دوران آپ کو دوستوں کے نیٹ ورک سے بہترین خیالات حاصل ہو سکتے ہیں، کیونکہ چاند ذہین عطارد کے ساتھ قرآن کی پوزیشن میں ہوگا۔ اس سے آپ کو مستقبل میں بہت فائدہ مل سکتا ہے۔ پائسز برج حوت۔ آج اپنے جاری کاموں اور کاروبار کے حوالے سے جو چیزیں آپ محسوس کر رہے ہیں ان پر توجہ دینے کی بھرپور کوشش کریں، کیونکہ یہ آپ کے لیے قیمتی بھی ہو سکتی ہیں اور مستقبل کی منصوبہ بندی میں کارآمد بھی ثابت ہو سکتی ہیں۔ اپنے پیاروں سے ہونے والی بات چیت آج آپ کے لیے خاصی پرجوش، بہت زیادہ دلچسپ اور انتہائی خوشگوار ثابت ہو سکتی ہے۔ پھر بھی آپ کو کسی حد تک آزادی اور تبدیلی کی ضرورت محسوس ہو سکتی ہے، لیکن اس سے سمجھنے میں کچھ وقت لگ سکتا ہے اور اس دوران پیدا ہونے والی بے چینی سے نمٹنا بھی مشکل ہو سکتا ہے۔ آپ دوسروں کی توقعات کے مطابق کام کرنے میں کچھ مزاحمت کر سکتے ہیں۔ خوش قسمتی سے یہ صرف بے چینی، بیزاری اور اکتاہٹ کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔
آپ اپنی اصلیت، اختراعی سوچ اور تخلیقی صلاحیتوں کو مفید انداز میں استعمال کرنے کی کوششیں بھی کر سکتے ہیں۔ اپنے جذبات کے بارے میں نئی چیزیں سیکھنے سے آپ بہت سے دلچسپ مواقع حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس دوران معاملات کچھ غیر مستحکم بھی ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں، کامرانیاں، کامیابیاں عطا فرمائے اور سب کی زندگی میں آرام و سکون عطا فرمائے اور ہم سب کی دلی مرادیں پوری فرمائے اور رزق و روزگار میں خیر و برکت عطا فرمائے اور خوشی و مسرت، راحت و سکون اور خوشحالی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔